and the only Yasir Ahmed Raja Saab. Ahlan wa sahlan marhaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسر بھائی دی گریٹ. سر وہ کہتے ہیں کہ زرار خالش نے کہا تھا کہ مستی شوق میں عشق دوبارہ کر لیں، پھر تجھے ٹوٹ کے چاہیں اور کنارہ کر لیں. آپ نے تو اس بیچارے کو دوسرے مصرے جوگا بھی نہیں چھوڑا. میں نے تو سمجھا تھا، کرنا ہے اب. میں نے سوچا تھا کہ اویس اقبال پروین شاکر کے شعر کی طرح اپنے کمال ضبط کو آزمائے گی، کہ جیسے وہ کہتی تھی کہ کمال ضبط کو اپنے کچھ اس طرح سے آزمائیں گے ہم کہ خود اپنے ہاتھ سے اس کی دلہن سجائیں گے ہم. تو مجھے لگا کہ کچھ تو کمال ضبط دکھائیں گے، مگر افسوس کیسر بھائی آپ کا پیشنٹ میرے پاس آیا، مگر میں معذرت چاہتا ہوں. سر دیکھیں، آپ گورکن کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جناب دوائی دے. جی نہیں سر، کوئی سوچ کے ہی آیا تھا نا وہ. ٹھیک اس میں کیا پرابلم ہے، بالکل سوچ کے آیا تھا. اچھا زبردست. کیسر بھائی میں چاہتا ہوں وہ پروین شاکر کے وہ چل رہا ہے تو تھوڑا میں چلتے چلتے ایڈ کر دوں کہ وہ ضرور اپنے حلقوں میں کہہ رہا ہوگا کہ کیسے کہہ دوں کہ مجھے جھنجھوڑ دیا اس نے. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. کیا کہنا یہ کام شروع ہو گیا جی. تو پھر جی مہمان نوازی میں نے تو چاہتا تھا نا جناب کہ میں ان کے پاس مہمان. تو غالب نے نہیں کہا ہوا تھا کہ مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے ہوئے، گوش قدر سے بزم چراغاں کیے ہوئے. تو آپ یقین کریں مجھے یہ تھا کہ شاید جانے سے پہلے کچھ گفتگو ہوا چاہے گی اور بات ہوا چاہے گی، مگر افسوس کہ بات وہیں رکی جہاں سے شروع ہوئی تھی. تو جان ایلیا کا بھی ایک شعر تھا نا کیسر بھائی، مجھے اکثر وہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، آپ یاد دلا دیجیے گا. وہ کہتے ہیں بچھڑنا ہے تو جھگڑا کیوں کرے ہم، اس طرح کا ہے کچھ کہ بچھڑنا ہی ہے تو جھگڑا کیوں کریں ہم. تو میں اس میں ترمیم کرتا ہوں، میں کہتا ہوں ملنا ہے تو پھر جھگڑا کیوں کریں ہم. میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی اگر مناظرہ کرنا ہے تو جھگڑا کیوں کریں ہم. میں تو نہیں چاہ رہا تھا. تو جی پلیز کیسر بھائی آپ کا ٹیک آپ نے سنا، 6 منٹ کی گفتگو ہے، اگر آپ پلیز اپنا اس پر تبصرہ دینا چاہیں. فلور از آل یورز. ایک جو نئی بات ہے عامر بھائی اس میں وہ یہ ہے کہ اس نے کوئی شاید سالوں سے ایک بھرم بنایا ہوا تھا کہ میں بلاسفیمر نہیں ہوں، میں بدتمیز نہیں ہوں، میں بڑے تحمل سے میں ڈائلاگ کی بات کرتا ہوں، وہ سارا کرتا ہوں. It just took you 6 minutes. ایک ایک کر کے ساری تہیں اتر گئی. اب ایوولوشن تو نہیں تھی نا کہ ملینز آف ایئرز لگتے. نہیں، اس نے بڑی محنت کر کے ساکھ بنائی تھی کہ میں کن کے ساتھ اور یہ مقبول جان کے ساتھ پروگرام کرتا رہا ہوں، غامدی صاحب، اور ان حضرات سے کوئی بندہ اتفاق کرے یا اختلاف کرے. بہرحال یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، مہذب لوگ ہیں، تجربہ کار لوگ ہیں، تو ان کے ساتھ میں نے پروگرام کیے ہوئے ہیں. میں پروڈیوسر ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، ساری باتیں، اور میں بڑا تحمل کے ساتھ بات کرتا ہوں. اینڈ آئی تھنک وہ آیا بھی ایک ایسی ٹائم میں تھا جب ایک بیک فٹ پہ چلا گیا تھا یہ ایکس مسلمز یا ایکس کرسچن یا جو بھی اسلاموفوب اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ یار یہ بدتمیز ہیں، یہ ایسے ہیں ویسے ہیں. تو مجھے یاد ہے لوگ اس کے بارے میں بہت بات کرتے تھے کہ یار یہ اصل بندہ ہمیں یہ چاہیے، اس لیے کہ اس پہ کوئی بدتمیزی کا الزام نہیں لگ سکتا، کوئی گستاخی کا الزام نہیں لگ سکتا، کچھ یہ نہیں کر سکتا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ پاکستان انڈیا کا میچ، پہلے کی بات ہے، آج کل کچھ میں اتنا زیادہ نہیں کہہ سکتا کیا چل رہا ہے، کہ انڈیا کی بیٹنگ اچھی، پاکستان کی بولنگ اچھی، یعنی کہ ادھر سے اچھی بولنگ کا ادھر سے اچھی بیٹنگ کا مقابلہ ہوگا، کہ وہ اپنے فن میں ماہر ہیں، یہ اپنے فن میں ماہر ہیں. تو جناب یہی کچھ ہوا، وہ اپنے فن کا ماہر تھا، اپنے فن کے ماہر تھے، تو لگا تھا ہمیں ٹیسٹ میچ ہوگا، لیکن تو T20 بھی پورا نہیں ہوا، پاور پلے کے اندر ہی گیم ختم ہو گئی 6 اوورز میں. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. اور کیسے بھائی دیکھیں، کوئی گنجائش ہوتی ہے نا، میں نے آڈیو کال آج جو ہماری بیک سٹیج ہوئی تھی، ایکول جو تھا ڈیبیٹ سے پہلے کا، میں نے وہ ساری کال جو ہے، ساری نہیں اوبویسلی، یعنی جتنا وہ ریلیونٹ تھا ڈیبیٹ سے یا جتنی چیزیں پبلک ہو چکی تھی، میں نے ان کو پلے کیا.
یہ بندہ میں نے وہ حصہ بھی پلے نہیں کیا. یہ بندہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں عامر حق صاحب آپ کے سامنے کنفیشن کرنا چاہتا ہوں. وہ بھی میں نے کئی چیزیں میں نے جیسے کہا میں نے کال میں نہیں ڈالی, ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی جو آپ کے بات سے ڈسکس ہونے لگی ہے. کیسر بھائی اس نے مجھے کہا میں عامر حق صاحب آپ کے سامنے کنفیشن کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کریں. کہتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ٹھیک ہے میں مسلمان نہیں رہا, مگر میں آج بھی ٹی وی پر کسی فلم میں کسی ڈرامے میں یا کسی چینل پر میں اذان سنتا ہوں نا تو میں ادب سے میری آنکھیں, یا اس کے الفاظ جو تھے ایگزیکٹ اگر میں کوٹ کروں تو اس نے کہا کہ میں ادب کرتا ہوں, مجھے پسند ہے, میں آج بھی ریسپیکٹ کرتا ہوں. پھر اس نے کہا کہ ہاں, پھر اس نے یہ جملہ بولا کہ میں لتا کی جو ایک نعت ہے جو اس نے گنگنائی تھی وہ میں بڑی سنتا ہوں, نصرت کی کچھ نعتیں ہیں, اسی طریقے سے کچھ نعتیں ہیں, کچھ ایسے کلام ہیں, حمدیں ہیں, وہ میں سنتا ہوں آج بھی. تو میں بڑی عزت کرتا ہوں اسلام کی, اور مجھے کلچرل, اس کے الفاظ ہیں, مجھے کلچرل لگاؤ ہے ایک اسلام سے, اور میرا بچپن وہاں گزرا, میں مسلمان رہا, تو میں بڑی عزت کرتا ہوں. عامر اکثر میں گستاخی نہیں کرتا ہوں, یہ میں آپ کو گارنٹی کر دوں, میں گستاخی نہیں کرتا ہوں. اور کیسر بھائی میری چونکہ عادت ہے میں ریکی کرتا ہوں جہاں میں نے پہلے جانا ہو آبویسلی, تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہاں آپ جا رہے ہیں, کن کے پاس جا رہے ہیں, کیا اسپیسیفکلی جب آپ اسلاموفوب آبویسلی سب جگہ نہیں, جہاں آپ اسلاموفوب سے آپ جا رہے ہیں وہاں. تو میں نے نظر رکھی تھی کیسر بھائی, یہ تھمبنیل کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھتا ہے, السلام علیکم یوز کرتا ہے, یہ جو سمبولک اپیرنسز ہیں سرٹن, جو آئیڈینٹی ادھر ادھر فیل ہوتی ہے کہ یہ مسلمان بات کر رہا ہے یا یہ ایک مسلمان کی زبان ہوتی ہے, یہ اس طرح کے سرٹن چیزیں اس نے گیٹ اپ کے طور پر رکھی ہوئی ہیں. یہ مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ یہ عام مسلمانوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اور ان کے قریب اندر گھسے رہنے کے لیے یہ اس نے ایک گیٹ اپ اور ایک میک اپ اور ایک کاسمیٹک, جو اس کی یہ ساری صورتحال تھی وہ تھی, اللہ کے حکم سے وہ بھی ننگی ہو گئی, جیسے آپ نے کہا اتار کر ہم نے سائڈ پر پھینک دیا, اور 6 منٹ کے اندر اندر یہ ساری گیم کھل گئی. جی کیسر بھائی معذرت, مگر یہ سارا وہ واقعہ تھا بیک اینڈ پہ میں نے بیان کر دیا. بالکل درست فرمایا ہے. یہ 6 منٹ والی بات جو ہے یہ بیسیکلی میری پریڈکشن ہے کہ یہ شاید بات جو ہے محاورے میں تبدیل ہو کہ تمہارے ساتھ وہ کیا جائے گا جو عامر حق نے اویس اقبال کے ساتھ 6 منٹ کے اندر کیا تھا. بھرم بنتا ہے, بڑے سال لگتے ہیں بڑا. حالانکہ اب یہ باتیں جو ہیں میں اب یہ پبلکلی میں اب بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کس قدر منافق آدمی ہے. اس نے ایک آرٹیکل لکھا جس میں اس نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں نیٹشے اور فلاں فلاں کے کتنے فلاسفرز کے نام لیے, ان کی طرح سے مجھے ان کے دلائل میں مجھے ایسے آئیں گے جیسے سانسیں انسان کی چلتی ہیں, تو میں مسلمانوں کو چیلنج دیتا ہوں میرے ساتھ ڈیبیٹ کرو, یہ کرو وہ کرو. میں نے کہا ٹھیک. فیس بک پہ اس نے اپنا آرٹیکل لکھا تھا, میں نے ویڈیو میں اس کو جواب دیا, میں نے کہا جی بسم اللہ آئیے ڈیبیٹ کریں آپ سے. تو اس نے مجھے پرائیویٹ میسج بھیجا کہ میں نے اپنا فیس بک جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا ہے, میری جان خطرے میں ہے, میری جاب خطرے میں ہے, پلیز آپ بھی اپنا یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں. میں نے کہا دیکھو یار, میں جس مذہب کا ماننے والا ہوں اس میں انسانی جان کی بڑی قدر ہے. تم اگر واقعی سمجھتے ہو نا کہ تمہارا یہ ایشو ہے, ٹھیک ہے میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں, لیکن میں لوگوں سے کیا کہوں, ڈیبیٹ تو طے ہو گئی ہے. اس نے کہا آپ بس یہ لوگوں سے کہہ دیں کہ اویس اقبال نے ریکویسٹ کی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, کیونکہ اس وقت واقعی جو ہے لوگ جو ہیں وہ تیار ہو چکے تھے کہ یہ ڈیبیٹ ہونے والی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے وہ اس کو اپنا ویڈیو میں نے اپنا ڈیلیٹ کیا. اس نے کہا باقی جو اور لوگوں نے آپ کا ویڈیو شیئر کیا ہوا ہے یا ڈاؤن لوڈ کر کے خود لگایا ہے نیٹیولی, ان سے بھی کہیں. میں نے کہا یار میں کتنے لوگوں سے کہوں, کوئی ایک بندے نے تھوڑے لگایا ہے. اس وقت یہ ڈیبیٹس وغیرہ کا سلسلہ جو ہے بہت زیادہ پیک پہ ہوا کرتا تھا. میں نے کہا میں ایک دو سے کہہ سکتا ہوں, سب سے تو میں نہیں کہہ سکتا. ایک آدمی سے میں نے بات کی, اس نے کہا کیسر بھائی آپ نے دیکھا ہے کہ اس کا آرٹیکل انٹرنیٹ سے غائب نہیں ہوا. میں نے کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا اس چیز کا, مجھے یہ پتا ہے کہ اس نے اپنی فیس بک پہ لکھا تھا اور فیس بک پیج اس نے اپنا ڈیلیٹ کر دیا ہے, تو میرے پتے میں تو اور نہیں ہے. میں نے کہا نہیں, یہ اس قدر اندر سے نہ میں کیا کہوں کیسا آدمی ہے. اس کے جتنے سیکولر ایتھیسٹ دوست ہیں جہاں پہ جو اردو بلاگز اور ویب سائٹس ہیں وہاں پہ اس کا آرٹیکل چل رہا ہے, آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ ویڈیو ڈیلیٹ کریں. آپ اسے کہیں یار جیسے تمہارا آرٹیکل لوگوں نے لگا دیا ہے, تمہارے بس میں نہیں ہے, تو آپ بھی کہہ دیں یار لوگوں نے لگا دیا میرا ویڈیو, میرے بس میں نہیں ہے. میں نے جا کے چیک کیا, واقعی جگہ جگہ اس کا آرٹیکل لگا ہوا تھا. میں نے کہا چلو. کچھ وقت گزرا, وہی اویس اقبال, وہی پاکستان, وہی اس کی جان جس کو خطرہ پڑا ہوا تھا, لیکن بلیک ہول وہ جو پرویز ہودبوئے کا ادارہ ہے اس کے سامنے سے 2 برقع پوش خواتین گزر رہی تھیں. اس نے تصویر ان کی لگا کے نیچے لکھ دیا 2 black holes in front of the black hole.
اوہو استغفر اللہ. مجھے اس وقت ہوا کہ یار یہ اس یا تو نا پاکستان سے باہر چلا گیا ہو یا کوئی ایسی بات ہو کہ بندہ کہ اس کی جان کو وہ محفوظ ہے. یہ بنیادی طور پہ ایک شہد کی دلدل ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے جیسے اگر آپ سے ہر چیز طے کرنے کے بعد ہوں. اس چیز کو پھر ریفریش کرنے کے بعد اعادہ کرنے کے بعد جی. اور وہ بھی بالکل ڈبیٹ کا جو بٹن لائیو والا ہے وہ دبانے سے کچھ دیر پہلے پھر یہ طے ہو رہا ہے کہ کس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں لیکن اس کا پہلا جملہ نکلا ویلکم آج کی پوڈ کاسٹ میں. ایگزیکٹلی یہ یہ چیز. اس قدر کمینہ انسان ہے اور بالکل یہ ایسی ٹریٹمنٹ کے لائق تھا جو آپ نے اس کو دی ہے. اگرچہ میرا ویو تھوڑا ڈفرنٹ تھا کہ شاید بات لمبی جائے. پتا نا تھوٹ کے یار ایک آدمی وہ چاہتا یہی ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ کچھ منہ ایسے ہوتے ہیں جو انتہائی قابل چپیڑ ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے, صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہی ہے. ویسے بھائی میں آنیسٹلی بتاؤں آپ کے تبصرے کے نتیجے میں یہ کہتا چلوں, میں نے 6 منٹ کی ساری گفتگو کو اینالائز کیا اور آج ڈیٹیل کے ساتھ کیا. اس وقت تو اور طریقے کا ایک ریئیکشن تھا جو 2-2.5 گھنٹے کا ہے اور آئی ہوپ آپ نے وہ نہیں سنا ہوگا, میں چاہتا بھی نہیں آپ سنیں. مگر یہ جو آج 6 منٹ کی گفتگو ہے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا, میں دوستوں سے بھی کہہ رہا ہوں جو لوگ سن رہے ہیں پلیز اس کی کلپ کر سکتے ہیں تو ضرور کریے گا. میرے لیے تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے تو آپ لوگ کر کے چڑھا دیجیے کہیں بھی, ہمیں صرف لنک دے دے گے تو ہم انشاءاللہ اس کو شیئر کر دیں گے. اچھا خیر, اس ایک پوائنٹ کے اوپر کیسر بھائی ڈسکس کیا اور میں نے بتایا ہے کہ اس وقت میرے مائنڈ میں کیا چل رہا تھا اور آن سکرین کیا آپ کو نظر آ رہا تھا. میں نے ایک سٹیپ کے اوپر میک شور کیا کہ کسی طریقے سے یہاں سے بات جو ابالا چڑھا ہوا ہے نا میں آنچ ٹھنڈی کر دوں. یعنی آپ یہ سمجھے کہ میں اپنی نیچر کے ساتھ لڑ رہا تھا, میں اپنی فطرت سے لڑ رہا تھا اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں رسپانس تو کر رہا ہوں مگر میں الٹیمیٹلی یہ کوشش ہو کہ میں اس کو ڈی ایسکلیٹ کروں, یہاں سے ڈی ایسکلیٹ کروں. مگر وہ اپنے موقف پر اڑا ہوا تھا, گویا وہ پلان بنا کے آیا ہوا تھا. اب اس کو نظر آ رہا تھا کہ جب تک وہ مجھ سے بات کر رہا ہے میں بات لے کے چل رہا ہوں, آؤٹ آف نو ویئر اچانک اس نے بلاسفیمی کر دی. میں نے اتنا بولا ہے, میں نے کہا ویسے اپنی باری آئی ہے تو آپ رو رہے ہیں, مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ میری ذات پہ بات نہ کرنا, آپ کو سب حق ہے کہ آپ بات کر اپنی باری رو رہے ہو آپ. کیسا ہے میں راجا صاحب ٹویٹر پہ بھی لوگ سن رہے ہیں, میں آپ کے تھرو یہ بات, یہ ایک ہمارے سامنے ایک گندی مثال کی صورت میں ویسے اقبال آیا ہے. یہ اوقات ہے اس شخص کی کہ نام یہ لیتے ہیں کہ مزے, اور یہ میڈیا کا بندہ ہے, یہ عام بندہ نہیں, میڈیا کے بندے کا ایک لمبی ہسٹری ہوتی ہے, اس کا تجربہ ہوتا ہے 15 سال اس کا براڈ کاسٹنگ کانٹینٹ رائٹر کا اور پروگرام رن کرنے کا اس کا تجربہ رہا ہے. اس بندے کا لبادہ اتر گیا ہے کہ اس بندے کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ سامنے والے سے گفتگو کو فلو میں لے جانے کا اس کے پاس سلیقہ ہوتا. میں 1 منٹ کے لیے مان لوں, نیوٹرلی آپ جج کریں, ایک یہ بلنڈر ہے اس کی پرسنالٹی وائز اور دوسرا بھی آئیڈیولوجیکل بلنڈر میں لگتا ہوں. آپ اندازہ کریں کہ مجھے یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ مل سکتا ہے کہ میں رف اینڈ ٹف جانے والا آدمی ہوں, میں تھوڑا سا روڈ چلتا ہوں فلو میں, ہمیں ٹاکرا ہی ہندوتوا کے لوگوں سے ملا ہے تو وہ لوگ چلتے ہی تھوڑا تڑا پہ ہیں, ہمیں تو گالیاں پڑتی رہتی ہیں, ہم تو اس کے عادی ہیں, چمڑی ذرا موٹی ہو چکی ہوئی ہے فارچونیٹلی بائی دا وے, تو ہمارا تو معاملہ اور ہے. مگر آپ اندازہ کریں کہ یہ آدمی, اس کو کون بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے کہ تو اسٹوڈیو کا میڈیا کا آدمی ہے, وہاں تو بڑی بڑی باتیں ادھر ادھر نکل جاتی ہیں, تو نے کیسے ہینڈل کیا گفتگو کو, نمبر 1. دوسری چیز جو میں رکھنا چاہتا ہوں کیسر بھائی آپ کے تھرو اور سننے والوں کے پاس یہ بات پہنچے, تم نے تو ہمیں یہ پٹی پڑھائی تھی ہمارے نوجوانوں کو کہ فریڈم آف سپیچ کے چیمپئن ہی تم ہو. تم نے تو پٹی پڑھائی تھی کہ تم تو ٹالرنس کے بےتاج بادشاہ ہو, پیشنس کا آب حیات کا کنواں تم نے دریافت کیا ہوا ہے. تم ہمیں یہ کہتے تھے کہ ہیومن رائٹس کے کانسٹیٹیوشن کے بانی تم ہو, تم نے بیٹھ کے ساری لیجسلیشن کی ہوئی ہے, تمہیں پتا ہے کہ حقوق کیا ہوتے ہیں, انسان کو انسان کیسے بناتے ہیں. یہ مذاہب اور دھرم جو ہیں یہ تو ہے میں بھائی ادھر جانے دو, ان کا کوئی لینا دینا نہیں, تم تو ہمیں یہ بتاتے تھے. اور اپنی حالت یہ ہے کہ اس بندے سے اپنی ذات کے اوپر اتنا سا کرٹیسزم برداشت نہیں ہو سکا, اتنا سا سمپل سا, یہ حالت ہے. بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا, جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا. جی کیسا بھائی یو ٹیک پلیز. صاحب گفتگو کھلتی تو اس کو کچھ آئیڈیا ہوتا. اچھا مجھے میرا ایک گمان ہے کہ شاید اس کے لیے پروووکیشن کرنا کوئی بہتر تھا. شاید بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ انسان ایک سچویشن میں پھنس جاتا ہے, کسی نہ کسی طرح سے ڈبیٹ ارینج ہو گئی, بعد میں انسان کو خیال آتا ہے کہ ایم آئی ریئلی گوئنگ ٹو پنچ ابو مائی ویٹ. کیونکہ عام لوگوں سے گفتگو کرنا
سوشل میڈیا کے لوگ جو اس کو چیلنج کرتے ہیں، کبھی وہ کسی کو پکڑ لیتا ہے، کبھی کسی کو، وہ ایک اور چیز ہے. لیکن ہم اللہ عز و جل نے بہت کرم کیا ایمان یونین ٹیم پہ کہ ہمارے ٹاپکس ابو ایوریج ہوتے ہیں. ہم علی بھائی جتنا جس لیول پہ ہندوتوا وغیرہ کی اور ہندوازم کی بات کرتے ہیں، وہ شاید ایک عام ہندو کے نالج میں وہ بات نہ ہو. آپ جس لیول پہ کرتے ہیں ایک عام ہندو کو یقین نہیں ہوگا. اختی علینا ویسے ہی کام کرتی ہیں. ہم سائنس بھی ڈسکس کرتے ہیں، فلاسفی بھی ڈسکس کرتے ہیں، فلاسفی آف سائنس بھی ڈسکس کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید اسے ڈیپ ڈاؤن کہیں نہ کہیں آئیڈیا تھا کہ ایمان یونین کے ایک بندے سے اگر بات سائنس میں کھل جاتی ہے تو یہ مطلب شاید بات پھر میرے حق میں نہ جائے. سو واٹ از دا بیسٹ وے آؤٹ کہ میں کوئی ایسی سچویشن کروں کہ مجھے کوئی وے آؤٹ مل جائے، کیونکہ معافی تو ملنی نہیں ہے، یہ تو پکی بات ہے. تو مجھے یہ لگا کہ شاید یہ بھی اس کا کوئی ایسی کوئی بات ہو، کیونکہ کنفرنٹریشن اس طرح کی میں نہیں جاتا. میں آپ کو اس کی میں ایک اور بات بتاؤں. کنفرنٹریشن سے مراد جو انٹلیکچوئل کنفرنٹریشن ہے، جہاں پہ اس کو تھوڑا لائٹ ویٹ ہو. یہ اس نے ایک کتاب لکھی ہے جو کہ مجھے یقین ہے کہ اس نے نہیں لکھی ہے کسی اور کی، ایرو آف ٹائم. اس میں اس نے بہت چیزیں ڈسکس کی، کوزمولوجی بھی ڈسکس کی، بایولوجی، ایوولوشن ڈسکس کی. اس کتاب کو پڑھانے کے اگر مجھے ٹھیک یاد آ رہا ہے، شاید 350 روپیہ لیتا تھا ایک سیشن کا. اس کتاب کو پڑھانے کا سیشن ہوتے تھے، لوگ بک یعنی کہ بک کرو 350 روپیہ. تو ہاں یہ پورا ڈرامہ ہے. یہ یعنی اس کا مطلب ہے اس میں بھی آپ نے مجھے ڈس اپوائنٹ کیا. میں سمجھ رہا تھا 500 کا کاریگر ہے، یہ تو 350 کا ہے. جی سر پلیز. ہاں جی. تو اس نے پھر یہ سیشن شروع کیے تو میں نے اس کو پبلکلی میسج بھیجا سب کے سامنے. میں نے کہا یار میں تمہیں ڈبل پے کروں گا، 700 روپیہ. ایوولوشن پہ کلاس تم سے لینی ہے میں اسٹوڈنٹ ہوں، تم ٹیچر ہو، سوال کرنے کا حق ہوگا. بس میری شرط یہ ہے کہ یہ کلاس لائیو ہوگی، سب کے سامنے ہوگی انٹرنیٹ پہ. یہ ایسے دم دما کے بھاگا اس سے حالانکہ میں ڈبل پے کر رہا ہوں. یہ کبھی اس طرح کے انٹلیکچوئل ان چیزوں میں نہیں آتا. وہ ایوولوشن پہ جو ڈیبیٹ ہوئی تھی وہ آپ نے دیکھ لیا کہ نہیں، میرے تو بڑی حیرت کی بات ہے. وہ بھائی حیرت کی بات ہے، میں کیوں، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہاری حیرت کو دور کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں؟ تم پڑھو جا کے ایوولوشن، واٹ از دی آئیڈیا بیہائنڈ اٹ. مفتی یاسر صاحب کے پاس جا کے ہر چیز میں اس نے یعنی میں مان گیا مفتی صاحب کے پیشنس کو اس دن کہ یہ پوری ڈیبیٹ ایسی تھی جس کے اندر کوئی سینٹرلائزیشن نہیں تھی. ایسے یہ پکڑ کے بھاگا ہوا تھا ہر چیز کو کہ جیسے پتہ نہیں کہ ہوتا نا کہ میں اگر کھڑا ہو گیا تو میرے پاؤں جل جائیں گے، جیسے کمرے میں چوہا پھنس جاتا ہے. جی. تو یہ اس لیے اس نے کسی جگہ پہ کھڑا تو نہیں ہونا تھا، اور کھڑا ہونے کی وجہ بھی نہیں ہے. یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس آدمی کے پاس کوئی سائنٹیفک نالج نہیں ہے. یہ آدمی فلسفی آف سائنس کو نہیں سمجھتا ہے. اس آدمی کے پاس کچھ گھسے پٹے، اور وہ بھی ایک دو لوگ ہیں، میں نوٹرائٹی نہیں دینا چاہتا ان کو، جو ان لوگوں کے گرو ہیں پاکستان میں. ان کے پاس بھی وہی پرانی باتیں. یہ طبقہ مجموعی طور پہ ایسا ہے کہ انہوں نے کسی زمانے میں کچھ باتیں سنی ہوئی تھیں، سائنس اس سے بہت آگے جا چکی ہے، یہ بھی تک وہیں کھڑے ہوئے ہیں. حد یہ ہے جن لوگوں کو ایوولوشن کے بارے میں تھوڑا نالج ہے، تھوڑا اپنے آپ کو جو اپڈیٹ رکھتے ہیں، ان میں سے آپ کسی کو جا کے بتائیں نا کہ یہ ابھی تک ماڈرن سنتھسس کو ٹھیک سمجھتے ہیں، وہ آدمی تھپڑ دے مارے گا ان کو کہ یہ خود کو سائنٹسٹ کیوں کہتے ہیں. مطلب ویسے جو مرضی کہو، یا سائنس لورز کیوں کہتے ہیں، ٹروتھ لور کیوں کہتے ہیں، اور سائنس کو معیار کیوں مانتے ہیں. اچھا، اس میں اب یہ بات تھوڑی سی کھل رہی ہے تو شاید کسی اور وقت کے لیے ہم اس کو اٹھا رکھیں، لیکن میں ضمنی طور پہ ایک تبصرہ کرنا چاہتا ہوں کہ اویس اقبال کی آپ عقل کا اندازہ کریں کہ یہ فکری طور پہ ماڈرنسٹ ہے، پوسٹ ماڈرنسٹ نہیں ہے. آپ اندازہ کریں کہ ویسٹ کے اندر ماڈرنزم 17ویں 18ویں صدی سے سٹارٹ ہو کے 1950 1960 کی دہائی تک ماڈرنزم ختم ہو گیا. اس کے بعد پوسٹ ماڈرنزم شروع ہوا، جو کہ اصل میں مذہب کے خلاف نہیں تھا، وہ سائنس کے خلاف تھا. جو مورل ریلیٹیوزم ہے وہ ایبسلوٹ ویلیوز کے خلاف ہے. فرق یہ تھا کہ پہلے ریلیجن کا دور تھا یورپ کے اندر، پھر جب ماڈرنزم کا آیا تو انہوں نے کہا کہ ہر چیز ہم سائنس کے طریقے پہ چلائیں گے. سائنس کے طریقے پہ چلانے سے مطلب یہ ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے اور ہم سائنسی اصولوں پہ سوسائٹیز بلڈ کریں گے. اس میں سے جب ٹیکنالوجی ہوگی تو اکانومی کا فائدہ ہوگا، تو پھر پیسے آئیں گے تو لڑائیاں نہیں ہوں گی، کیونکہ آسودگی ہر جگہ پہ ہوگی، اور اس سے ہم خوشحال معاشرے کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. لیکن ماڈرن اور ویریفیکیشن موومنٹ اسی ٹائم میں سٹارٹ ہوئی. وینا سرکل جو تھا کہ ہر چیز، کسی بھی چیز کی اگر ہم نے حقیقت دیکھنی ہے یا یہ دیکھنا ہے کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، تو ہم اس کو سائنس کے معیار پہ پرکھیں گے. یہ پورا یعنی کہ اس کے اندر جو ہے وہ
کرٹ گرڈل اینڈ آئر، یہ سارے جو تھے یہ مطلب بڑے ٹاورنگ فگر تھے. لیکن 1950-55 میں بالخصوص 1960 میں اسی ماڈرنزم کے خلاف ریولٹ ہوا اس بیس پہ کہ 1914 میں تم لوگوں نے جنگ کی، 1939 میں تم لوگوں نے بڑی جنگ کی، فیمنز بھی ہو رہے ہیں، ہر وہ ظلم جس کا الزام تم نے مذہب پہ لگایا ہوا تھا تم نے سائنس کے نام پہ کیا ہے، ایٹم بم بنا دیا، کیا کچھ نہیں کیا. اس لیے اب مورل ریلیٹیوزم پہ ہم چلیں گے، اب ہر چیز کو تشکیک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. ویسٹ کے اندر یہ تبدیلی 1960 میں پیدا ہوئی اور 2012-13 پہ ختم ہوئی. اب ایکڈیمکلی اسپیکنگ ہم پوسٹ ماڈرنزم میں ہے. پوسٹ ماڈرنزم یہ اپنی موت مر چکا ہے، کلچرلی خاموش ہو گیا ہے، ایکڈیمکلی ختم ہو چکا ہے. لیکن یہ دیسیوں کا طبقہ جس کا ممبر یہ ہے اویس اقبال، یہ ابھی تک ہر چیز کو سائنس کی روشنی میں پرکھتے ہیں جو نظریہ 1960 سے پہلے مر چکا ہے. یعنی کہ دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہیں کہ لاسٹ 65 years did not happen to them. کہ ایگزیکٹلی. پچھلے 65 سال ان کی زندگی میں کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں اور ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ ہم شاید کوئی اپ ٹو ڈیٹ لوگ ہیں. پوسٹ ماڈرنسٹ ہو تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں سائنس کی معیار پہ پرکھوں کسی چیز کو، وہ تو ہے اسی چیز کا مخالف. انبلیویبل. سوری سر، میں یہ ٹاپک کسی اور مقصد کے لیے تھا، میں نہیں، میں آپ نے چونکہ بات کی کہ ان کی حالت آپ دیکھیں تو یہ میں ذرا آپ کو سنانا چاہتا ہوں. آپ نے کہا تھا نا کہ یہ جو ہے وہ ایوولوشن پر جا کر اپنے آرگیومنٹ کسی کے سامنے رکھیں گے تو وہ ان کو چپیڑے مارے گا. تو یہ حقیقت ہے کہ یہ ڈبیٹ کے اندر رسل کو پہ وہ آپ نے وہی کہا وہ سوئی اڑی ہوئی ہے رسل صاحب کے پاس، وہ سوئی پھنسی ہوئی ہے. اور کون سی کتاب سے؟ وائی ایم ناٹ اے کرسچن. یعنی ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ یورپ کو جو پاپائیت کے یا وہاں کی تھیوکریسی یا وہاں کی جو بروٹل قسم کی کلرجی تھی جس کو ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ رستے سے ہٹی ہوئی تھی، obviously وہ کرسچینٹی کی ان نارمز کو پتہ نہیں کھڑی، دیٹس اے ڈفرنٹ سبجیکٹ. بٹ تو ان سے جن کو سامنا کرنا پڑا اور رسل نے جو کہا وہ آرگیومنٹ مسلمانوں پہ چیپ رہا ہے. آپ اندازہ کریں. تو کیسر بھائی یہ میں سنانا چاہتا ہوں، آپ نے کہا ایوولوشن کے حوالے سے، یہ سنیے گا اس کو، یہ بندہ کیا بات کر رہا ہے ذرا یہ سنیے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہگز بوزون کی فیلڈ ہے وہ خود بخود میٹر کو پروڈیوس کرتی ہے. جو گریویٹیشنل فیلڈ کے اندر کوانٹم فلکچویشنز سنیے اس کی سائنس، اس کی سائنس سنیے اس کی. جی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہگز بوزون کی فیلڈ ہے وہ خود بخود میٹر کو پروڈیوس کرتی ہے. جو گریویٹیشنل فیلڈ کے اندر کوانٹم فلکچویشنز ہوتی ہیں وہ میٹر کو خود سے پروڈیوس کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. ہو جائے ایسی ڈبیٹ کر لیندے تو لیندا تو چڑھ دے تو چڑھ دا. اچھا یہ واقعی اچھا اس نے دیکھنا پڑے گا اس نے کوئی اس کی کوئی وضاحت پیش کی ہے یا ریٹریکٹ کیا یا ابھی تک اس بات پہ پکا ہے؟ پکا ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں مزے کی بات ہوتا یہ ہے کہ ڈبیٹس جو مین کورس ہوتا ہے اس طرف تو توجہ رہتی ہے، مگر جو ادھر ادھر چٹنیاں گرتی رائتا اس طرف لوگوں کی توجہ کم جاتی ہے. یہ رائتا پھیلایا تھا اس نے. ہوا یہ کہ گفتگو کنکلوڈ ہونے جا رہی ہے تو کسی نے اس کو کہا کہ یا پتہ نہیں اس کو خیال آیا ہوگا کہ بھئی یہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے. تو اس نے کہا آؤ پھر میں بتاتا ہوں آپ، آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو نانی کی کہانی کی. یہ سائنس کی نانی کی کہانی یہ ہمیں سنانے کے لیے بیٹھ گیا. چند گلیٹری قسم کی کیچی قسم کی فوٹو. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آج بھی وہی بچے ہیں کہ جن کو بچپن میں ڈائناسور کی پکچر دکھا کے یہ قائل کر لیتے تھے یا مارول کی موویاں دکھا کے ہمیں بتائیں گے کہ دنیا کیسے آئی تھی. اب یہاں پلٹ کے کیسر بھائی سے یہ سوال کر لیا جاتا کہ تو کن فیا کون سی زبان میں تھا، تجھے بڑی کچی چڑھتی ہے متنبی کے باورچی اور امراؤ القیس کے ہمسائے، تجھے بڑی چڑ چڑھتی ہے کہ عربی کے اندر کن فیا کون کیوں کہا گیا تھا. تو مجھے یہ بتا کہ یہ کوانٹم لیول کے اوپر ہگز بوسون نام آپ کی پھپھو نے رکھا تھا. یہ ہگز بوسون کون سا نام ہے جی یہ رکھا گیا اس فیلڈ کے اوپر؟ ہم نے ڈیٹیل میں نہ جائیں، اس سے بیسک ہی پوچھ لیں. جی کیسا بھائی؟ میرے عامر بھائی ویسے ہگز سے نا میرے بڑی ہمدردی ہے، کیونکہ جو لوگ ہسٹری آف سائنس کو سنجیدگی سے سمجھتے ہیں وہ قائل ہیں اس چیز پہ کہ 1979 کا جو نوبل ایوارڈ دیا گیا ہے اس میں ہگز ڈیزرو کرتا تھا، ڈاکٹر سلام ڈیزرو نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ اس سے پہلے یہ بات کہہ چکا تھا. سوری کہہ نہیں، ہگز فیلڈ جو اس کے اندر جو اسپونٹینیس سیمیٹری بریکنگ، وہ ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کہ اس کے لیے ہگز میکنزم کی ضرورت ہے. یہ بات وائنبرگ نے کہی تو اس کا کام ایکنالج کیا گیا
کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، اس بات پہ تمہیں نوبیل ملتا ہے، لیکن یہی بات سلام نے بھی کہی تو انہوں نے ایک ہی بات کہنے والوں کو ایوارڈ دے دیا، لیکن وہ ہگز میکنزم جس آدمی کا تھا اس کو نہیں دیا، تو وہ اس میں شرط ہوتی ہے نا کہ صرف 3 لوگوں کو مل سکتا ہے، زیادہ کو نہیں مل سکتا۔ تو ان 3 میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اوریجنلی جس آدمی نے یہ آئیڈیا کنسیو کیا وہ گلاشو ہے، اس کے بعد فردر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ہگز میکنزم کی، اور پھر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے بعد میں جا کے کہ وائنبرگ نے کہا کہ ہم اس پہ ہگز میکنزم اگر اپلائی کریں تو اس کے بعد پھر وی ہیو جو الیکٹرو ویک تھیوری ہے، اس میں ہم ایک سگنیفیکنٹ ہماری ایک اٹینمنٹ ہو جاتی ہے۔ مینٹل کانسٹرکٹ تھا، میتھمیٹیکل کانسٹرکٹ تھا، کوئی اس کا ایویڈنس نہیں تھا۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں جا کے اس کی ری نارملائزیشن ہو گئی تو یہ سارے ہیرو بن گئے۔ لیکن سوال اپنی جگہ پہ یہ ہے کہ اگر آپ صرف 3 لوگوں کو ہی دے سکتے ہیں تو ایک آدمی یعنی کہ وائنبرگ نے کہا ہے کہ ہگز میکنزم جو ہے اس کی اپلیکیشنز ضروری ہے، تو دوسرے آدمی نے بھی یہی بات کہی ہے، تو اس نے ویلیو کیا ایڈ کی؟ ویلیو تو اس نے ایڈ کی نا کہ جو ہگز میکنزم کا بنانے والا ہے، جو خالق ہے اس کا۔ تو میری ہمدردی ہے ہگز سے، میں اس چیز پہ میں بالکل اس میں کہتا ہوں کہ یہ شور the man was genius، لیکن اور یہ اس میں اور بھی کئی نام ہیں، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ اس وقت وہ ہماری بحث نہیں ہے۔ میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 2-4 نام رٹ لینے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی بات آگے نہیں بڑھے گی۔ اب یہ اس نے جو حرکت کی ہے کہ نہ اس کو بیچارے کو ہگز فیلڈز کا پتہ وہ کیا ہے، نہ اس کو پتہ کہ بوزون کیا ہوتا ہے، نہ اس کو پتہ، جس کو یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ خود بخود میٹر وجود میں نہیں آ سکتا۔ اچھا میٹر خود بخود وجود میں اگر 1 منٹ کے لیے اس چیز کو انٹرٹین اگر ہم کریں بھی نہیں تو یہ ڈائریکٹلی خود کو کنٹراڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ ایک ان میں سے ایسا طبقہ کہ جو اس کے میٹر کے ایٹرنل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جس کی بیس پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کائنات ہماری وجود میں آئی ہوئی ہو کمپلیٹلی ایکس نائل ہو، کہ کمپلیٹلی پیچھے کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ سکلک موشن ہو، جیسے روجر پینروز وغیرہ کا ہے کہ ایک سائیکل ہے بوم اینڈ بسٹ کا، کہ کائنات بنتی ہے، بوم کرتی ہے، پھیلتی ہے، ختم ہوتی ہے، پھر so there's a بگ کرنچ تھیوری آ گئی، بگ باؤنس تھیوری آ گئی، یہ ساری کی ساری تھیوریز ہیں اس کے اندر چلتی رہتی ہیں۔ اس سب کی کور میں بات یہ ہے کہ میٹر کو آپ کریٹ نہیں کر سکتے، اور اسی وجہ سے یہ وجود خدا کا انکار بھی کرتے ہیں کہ میٹر کو تو کریٹ ہی نہیں کیا جا سکتا، تو نہیں کیا جا سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایٹرنل چیز ہے۔ ایٹرنل چیز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایٹرنل تو ہوتی وہ ہے نا، جس کو کسی نے تخلیق نہ کیا ہوا ہو، تو خدا کی تو ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جو ہی آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ہگز فیلڈ کے اندر میٹر خود پیدا ہو سکتا ہے آؤٹ آف نتھنگ، تو آپ نے اس کے ایٹرنل ہونے کا جو آپ نے جو ایک دعویٰ کیا ہوا تھا، آپ اس کے خلاف چلے جاتے ہیں۔ یعنی ان بیوقوفوں کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا، وہ جو عربی کا ایک محاورہ ہے، ہم نے کسی اور کانٹیکس میں اس کا ترجمہ ایک دفعہ شیئر کیا تھا، کہ اپنے ہی پیشاب میں پھسل کے گر جانا، کہ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں، اوبیسلی ہم لوگوں کو جانور تو نہیں کہیں گے، میں ایک مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں، کہ اپنے ہی آرگومنٹ میں ایسے ٹریپ ہو جاتے ہیں کہ انسان صرف چپ کر کے سنتا رہے، صرف چپ کر کے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کبھی ان میں سے نا ان کے مختلف ویڈیوز کاٹ کے ان کی ایک دوسرے کے ساتھ ڈیبیٹ کرائی جائے، یہ اپنے ساتھ یہ خلاف ابھی کروا ڈبیٹ دیں، ابھی کرواتے ہیں آپ کو جی، ابھی آپ کو ایک چیز سناتے ہیں اور آپ دیکھیے گا، ان کی خود سے ہم ڈیبیٹ کروا دیتے ہیں، آپ کی خواہش ہم پوری کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے گا ذرا جی، یہ خود سے ڈیبیٹ ہونے لگی، آجا بھائی آجا جی، اس کو ہم سن لیتے ہیں۔ کہ جو ہگز بوزون کی فیلڈ ہے وہ خود بخود میٹر اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہگز بوزون کی فیلڈ ہے وہ خود بخود میٹر کو پروڈیوس کرتی ہے۔ اچھا، کیا آپ اس بات سے متفق ہیں کہ مادہ خود کو وجود بخش سکتا ہے؟ نہیں۔ او پہ آجے، او پہ آجے، نہیں آگے مزید پورا کرتے ہیں جی۔ جو گریویٹیشنل اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو شو نہیں سوری ہو رہا شاید کچھ، جی، آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آ رہی جی عامر بھائی آواز آ رہی ہے، لیکن ہاں یہ ویڈیو شو نہیں ہو رہی اسکرین پہ نا۔ اصل میں وہ اس کی وجہ کاپی رائٹ ہے تھوڑا، میں کیونکہ وہ ایڈٹ کر کے مجھے پھر اس کو شارٹ کرنا پڑے گا، یا مجھے دیکھنا ہوگا۔ سر ہم ویسے ہی آپ کی بات مانتے ہیں، وہ جو انہوں نے نہیں کہا تھا تو قسم کھوا کے کیوں پوچھ دیں تینوں مجھے بھی جھوٹ نہیں کہہ سکتے، ہمارا آپ کو وہ رشتہ ہے، ہمیں پتہ ہے ہم آپ سے غلط نہیں بات کریں گے۔ ہاں جی، مگر آپ کو آواز آ رہی ہے نا؟ آواز آئی آپ کو؟ نہیں میرے اینڈ پہ کوئی ایشو ہے، مجھے نہیں، ان کو آواز نہیں آئی، ویڈیو کی نہیں۔ خیر، میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں، کیسر بھائی بتائیے ادھر آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہگز بوزون آئی ہے آواز؟ نہیں جی مجھے نہیں آ رہی، لیکن آپ کیری آن کریں، شاید میری طرف اچھا ایشو ہے کوئی۔ چلے، میں دوبارہ اس کو ایک بار ایسا کرتا ہوں کہ
اس کو کر دیتے ہیں دوبارہ ہم. ہگز بوزون عامر کی بھائی فیلڈ ہے یہ وہ خود میرے بخود ساتھ بھی میٹر ہوا کو تھا. پروڈیوس. جی میں نے کہا یہ ایشو نا میرے ساتھ بھی کتنی دیر سے ہو رہا ہے. میں اسی لیے خاموشی سے کبھی آ رہا ہوں کبھی جا رہا ہوں. جیسے ہی دوبارہ جوائن کرتا ہوں نا آواز آنے لگ جاتی ہے اسکرین کی ویڈیو کی. اچھا ویسے چلی جاتی کئی دفعہ یہ پھر ہوگا ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہو رہا ہو. چلو کوئی نہیں اس کو جلدی سے پلے کر کے پھر آگے بڑھتے. اگر آواز نہیں آ رہی تو کیسر بھائی کو میں ایکسپلین کر دوں گا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہگز بوزون کی فیلڈ ہے وہ خود بخود میٹر کو پروڈیوس کرتی ہے. اچھا کیا آپ اس بات سے متفق ہیں کہ مادہ خود کو وجود بخش سکتا ہے؟ نہیں. جو گریویٹیشنل فیلڈ کے اندر کوانٹم فلکچویشنز ہوتی ہیں وہ میٹر کو خود سے پروڈیوس کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اس فزیکل یونیورس کے اندر کوئی چیز خود نہیں بنتی کہ وہ خود سے کیسے بن سکتا ہے. دماغ چاہیے وہ دماغ تو اس کا ہے نہیں. لو جی او پہ جی کیسر بھائی ساری بات میں بتا دیتا ہوں آپ کو اگر آپ تک آواز نہیں پہنچی. ہم نے چن دے سامنے آ گیا چن دے سامنے چھا گیا. تو یہ چن کو ہم نے چن کے سامنے چکا چوند کر دیا ہے اس کی چاند کی چاندنی میں. ایک جگہ کہتا ہے یہ میٹر خود بخود کریٹ ہو سکتا ہے. ایک جگہ کہتا ہے نہیں جی میٹر خود بخود کریٹ نہیں ہو سکتا. ایک جگہ کہتا ہے کہ جی وہ ہگز بوسون کی جو فیلڈ ہے وہ خود بخود میٹر کو کریٹ وہاں کر دیتی ہے. پھر جا کے کہتا ہے کہ نہیں جی یہ مادی دنیا کے اندر کوئی بھی چیز خود بخود کریٹ نہیں ہو سکتی. آپ اندازہ کریں یہ بلنڈر یہ کنفیوژن ہے کیسر بھائی اس پر میں چاہتا ہوں آپ کا تبصرہ اور پھر میں بتاتا ہوں کہ یہ کنفیوژن بیچاروں میں کس نے ڈال دی کہاں سے آ گئی. جی دیکھیں عمر بھائی علامہ اقبال کا ایک شعر ہے شاید اس کا سیاق و سباق کچھ اور ہو لیکن ہمارے ان لوگوں پہ بڑا یہ صادق آتا ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. آپ اگر ایک سجدہ کرتے ہیں اللہ وحد اللہ شریک کو آپ کے یہ سارے ایگزسٹنشیل پرابلمس ختم ہو جاتے ہیں. اللہ لیکن وہ ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے آپ کو کبھی سجدہ کرنا پڑتا ہے میٹر کے ایٹرنل ہونے کو, کبھی سجدہ کرنا پڑتا ہے اس کے ایٹرنل نہ ہونے کو, کبھی سجدہ کرنا پڑتا ہے یہ جو اربوں سالوں سے کھربوں حادثات جاری ہیں, کبھی سجدہ کرنا پڑتا ہے بائی چانس ایوولوشن پہ, ارریشنل ایوولوشن پہ, کبھی آپ کو یعنی آپ ہر چیز کے سامنے سجدے کیے جاتے ہیں. تو لازمی بات ہے, میتھمیٹیکل اصول ہے کہ جب آپ روتھلیسلی اتنے سجدے کریں گے تو یہ ہائی پروبیبلٹی میں یہ بات ہے کہ آپ کنفلکٹنگ چیزوں پہ کو بھی سجدہ کر دیں گے. تو یہ تو اگر کنسسٹنٹ ہوتے تو یہ حیرت کی بات ہونی تھی. یہ حیرت کی بات ہی نہیں ہے کہ یہ کانفلکٹ کا شکار ہیں اور اپنے خلاف یہ دلائل دیتے رہتے ہیں. جب اتنی جگہوں پہ آپ جائیں گے تو یہ تو میتھمیٹیکل پروبیبلٹی ہے کہ یو ول گیٹ اٹ رانگ ایٹ سم پوائنٹ اینڈ دے ہیو گاٹ اٹ رانگ سو مینی ٹائمز. تو اس پہ مجھے کوئی حیرت نہیں ہے مجھے اس چیز پہ. زبردست. کیسر بھائی یہ بیسیکلی لارنس کراؤس نے ان کو جگہ دی اور شوشا ایک چھوڑا وہ میں دکھانا چاہ رہا تھا جو ایک منٹ ذرا رکیے گا. ویسے اس نے جو ذکر کیا تھا وہ کیا تھا ایک منٹ ذرا ایک منٹ رکیے گا یہاں سے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. جی یہ انٹرویو تھا کراؤس کا اوبویسلی, اس میں اس نے بات کرتے ہوئے یہ کہی یونیورس فرام نتھنگ جو اس نے لکھا تھا. اور عجیب بات یہ ہے کہ اسٹیفن ہاکنگ جو ہے اس نے بھی اس بات کی تصدیق کی اپنی کتاب کے اندر, اور اس نے یہ کہا کہ بڑے بڑے بلیک ہولز, بڑی بڑی یونیورسز, یہ کریشن یہ تو خود بخود ہو سکتی ہے, مگر جو آگے سٹارز ہیں نا جی, آگے کے جو پلانٹس ہیں, آگے کے جو فزیکل پروسیسز ہیں, یہ خود بخود نہیں ہو سکتے. اب یہ اتنا بڑا بلنڈر تھا جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ان لوگوں کو پتا تھا کہ جیسے ہی یہ کس کائنات کی بگننگ مانیں گے نا تو لوگوں کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ کھڑا ہوگا کہ پھر پیچھے کون ہے. اب اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ خود بخود آ گئی ہے. ہاں آگے خود بخود کچھ نہیں آتا, یہ نقصان ہے. نہیں اس میں عمر بھائی تو بہت بڑا پرابلم ہے. I'm sorry یار, میں جب سے آیا ہوں میں بولے چلے جا رہا ہوں. نہیں اچھی بات ہے. ویری سوری, سب سے بہت معذرت. دیکھیں اس میں پرابلم یہ ہے کہ آگے اگر سب کچھ نہیں آ سکتا نا تو ہمارے پاس دو ہی پاسبلٹیز بچتی ہیں. ایک تو حادثے کی ہے اور ایک انٹیلیجنٹ ڈیزائن کی ہے. یعنی پہلے جو پروسیسز اسٹیبلش ہو گئے, اب اس کے بعد میں جو پروسیسز ہیں وہ خود بخود نہیں ہو سکتے, یعنی کہ وہ اب باؤنڈ ہو گئے ہیں ان انیشل پروسیسز سے.
تو انیشیل پروسیس کے اندر بھی تو ہمیں میٹر نظر آتا ہے نا. تو آئدر وہ میٹر ایکسیڈنٹلی اس طرح سے ارینج ہو گیا کہ اس کی اس ارینجمنٹ کی وجہ سے بعد میں جتنے آنے والی چیزیں ہیں وہ ان پہ ڈیپینڈنٹ ہو گئیں. تو اب یہ ریزن تو ہمیں یہ چیز نہیں بتا سکتی، توجہ جو ہے وہ تو ہمیں اس چیز پہ قائل نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ حادثے بھی بذات خود ملٹیپل حادثوں کا آپس میں ایک ہارمنی ہے. انڈیویجول وہ بھی نہیں ہے، یعنی کہ آئسولیشن میں نہیں ہے، ایک حادثہ دوسرے پہ ڈپینڈ کرے گا، دوسرا تیسرے پہ، تیسرا چوتھے پہ. تو یہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک 10 منزلہ عمارت ہے، اس کی پہلی جو گراؤنڈ فلور جو ہے وہ تو خود بخود بن گیا، اب اس کے اوپر جتنے ہیں وہ ڈیپینڈ کریں گے اسی لاجک پہ، اسی میتھمیٹیکل رول پہ جس پہ پہلے بنے ہیں. تو یاد اب ہم جو گراؤنڈ فلور کی بات کرتے ہیں یہ پھر بھی سمپل ہے، لیکن سمپل ہونے کے باوجود کتنا کمپلیکیٹڈ ہے. آپ اندازہ کریں کہ اس میں اینٹوں کی تعداد کتنی ہوگی، بنیادیں کیسی ہوں گی، سیمنٹ کتنا لگے گا، یہ سارا میتھمیٹیکل کیلکولیشنز ہیں. تو یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو کائنات کی جو انیشل سٹیجز ہیں وہ تو اس سے اور بہت زیادہ کمپلیکس ہیں. تو وہ حادثاتی طور پہ ہونا تو یہ تو ایک ایمانی سٹیٹمنٹ ہوگی، سائنٹیفک سٹیٹمنٹ تو نہیں ہے کہ آپ ایمان لے کے آگے اپنے اس تخیل پہ. اور اگر آپ اس تھیوری کو نہیں مانتے تو یہ دوسرا آپشن بچتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ میٹر جو اوریجنلی جس نے ساری ارینجمنٹ کی ہوئی ہے، کنفیگریشن جو ہوئی ہے کائنات کی، کہ اس نے اس کو کانشنسلی کیا ہے. تو پھر آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ میٹر کے اندر کانشنس ہو سکتا ہے، اور اس نے پھر ایسا سسٹم ڈیولپ کیا کہ بعد میں آنے والے پروسیسز حادثاتی نہیں ہو سکتے. آئدر وے یہ ابسرڈ آئیڈیاز ہیں، پہلا لے لیں پھر بھی ابسرڈ ہے، دوسرا لے لیں پھر بھی ابسرڈ ہے. یہ اس کا عقل سے تعلق نہیں ہے، اس کا الہادی عقیدے کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے، لیکن سوچ اور فہم اس چیز کو ایک بالش بھر بھی گنجائش نہیں دیتی. زبردست، بالکل ایسے لگے ہاتھ. اس کو ہم اچھا، اسکرین اس پر کے ڈسپلے اوپر کر دیتے ہیں. جی اس کے اوپر ایک جی منٹ بڑا رکیے گا، زبردست آپ نے ایک منٹ گرینڈ رکیے گا ڈیزائن. پیارے بھائی، جی پیارے بھائی، ایک منٹ رکیے. اچھا جی، اس پر ہم جو بات کر رہے تھے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، پھر بصالت بھائی کا ٹیک لے لیں گے. یہ بات کس جگہ سے آئی ہے؟ بگ بینگ کی اس کے پاپولرائز ہونے کے بعد جو سب سے بڑا چیلنج کھڑا تھا، وہ چیلنج یہی تھا کہ بھئی ہم تو کچھ اور لے کر مان کر چل رہے تھے، یہ تو بگننگ کی چیزیں آ گئی ہیں، یہ تو کام خراب ہو رہا ہے. تو یہ اسٹیفن ہاکنگ کی کتاب جو گرینڈ ڈیزائن آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں جو پی ڈی ایف کا پیج بنے گا 138، اس میں یہ ڈسکس کرے گا. چیپٹر میں بتا دیتا کہ چیپٹر سے ڈھونڈنا ہو تو آپ چیپٹر سے ڈھونڈ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چیپٹر 8 ہے، 8 چیپٹر ہے، اور اس میں پی ڈی ایف فائل میں جو اپنا جناب آپ کا پیج وہ یہ ہے 138. اب اتنا بڑا خطرناک بلنڈر اس میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے جو ایکسپلینیشن یونیورس کے اوریجن کے حوالے سے رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہاؤ کین اے ہول یونیورس بی کریٹڈ فرام نتھنگ. اپنے آپ سے تو ہو سکتی ہے مگر نتھنگ کہاں ہوگی؟ دیٹ از وائی دیر مسٹ بی اے لا لائک گریوٹی. تو گریوٹی کو انہوں نے اوریجنیٹر مانا ہے کہ وہ گریوٹی نے اوریجنیٹ کیا ہے. اب یہ الگ چیلنج ہے، کیسر بھائی اس پہ بات کرنا چاہیں، دیگر احباب اس میں شامل ہونا چاہیں. بالکل، یہ گریوٹی جو ہے یہ نتھنگ کے از اکول ہے، یعنی نتھنگ کی جگہ پر آپ کو گریوٹی رکھنا ہوگا. تو کیا یہ اب آپ کا سائنس آف گیپس تو نہیں ہے، ایکسپلینیشن آف گیپس تو نہیں ہے یہ؟ ٹھیک ہے، سوچنا ہوگا نا کہ آپ کس جگہ پر رکھ رہے ہیں. پوائنٹ نمبر 1. دوسرا بڑا تعلق رکھتا ہے باڈیز سچ ایز اسٹارز اور بلیک ہولز کین ناٹ جسٹ اپیئر آؤٹ آف نتھنگ بٹ اے ہول یونیورس کین. یہ بلنڈر ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ یہ سجی دکھا کر کھبی مارنے والی بات ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اس وقت میس ہمیں اس پوری کائنات آبزرویبل یونیورس کے اندر گھومتا نظر آ رہا ہے نا، میٹر ہے، یہ خود بخود نہیں آ سکتا، مگر یہ پوری کی پوری یونیورس خود آئی ہے. یہ آگے جو چیزیں بنی ہیں نا، یہ کچھ نہیں ہو سکتا. بیکاز دیر از اے لا لائک گریوٹی، the universe can and will create itself from nothing in the manner described in chapter 6. کو پڑھ سکتے ہیں آپ. Spontaneous creation is the reason there is something rather than nothing. Why the universe exists, why we exist. یہ آگے God کی طرف جاتا ہے. Obviously it is not necessary invoke God to light the blue touch paper and set the universe going. آگے وہ کچھ اور بھی چیزیں، مگر یہ میں چاہ رہا ہوں کیسر بھائی اس پر پلیز آپ کا ٹیک آ جائے. میں بریفلی بات کرتا ہوں، پھر میں بصارت بھائی کی طرف چلتے ہیں. دیکھیے یہ جو ہے نا کہ اسپونٹینیس کریشن از the reason there is something rather than nothing. Now یہ ایک فلسفے کی دنیا میں آرگیوبلی سب سے سادہ اور سب سے کمپلیکس کویسچن ہے. why is there something rather than nothing. یہ بھی تو ہو سکتا تھا، پرفیکٹلی پلازیبل ہو یہ بات کہ کچھ بھی نہ ہوتا، لیکن ہمارے پاس کچھ ہے. اب یہ ایک فلسفے کا سوال ہے اور اسٹیون ہاکنگز اس کو ایک پروسیس سے جواب دے رہا ہے کہ
spontaneous creation is the reason there is something rather than nothing. او بھائی جب ہم کہتے ہیں کہ why is there something rather than nothing تو اس کا مطلب یہ ہے کہ why does anything exist, not Exactly. that why does everything exist. اور جب کہتے ہیں نا کہ why does anything exist, that includes spontaneous creation. کہ وہ کیوں ایگزسٹ کرتی ہے, وہ why is there spontaneous creation, وہ ایک پروسیس ہے. تو وہ پروسیس سے اس فلسفے کے جواب کہ یہ مثال کے طور پہ اگر ہم یہ بات کہیں کہ ایک ذرا سے کہ ایک اسکول ہے اور اس میں ایک پرنسپل ہے جس کا ہر روز آنا ضروری نہیں ہے, اس کے 10 اسکول اور بھی ہیں لیکن وہ ایک اسکول میں ہر روز جا رہا ہے. اب میں اس ایگزامپل کو میں کریٹ کر رہا ہوں بات کرتے کرتے, تو اس میں جھول رہ سکتا ہے, اس کی معذرت, لیکن میں صرف جو ایک کانسیپٹ ہے اور پروسیجر ہے میں اس میں جو فرق ہے میں وہ سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کہ اب اگر ایک آدمی کہے کہ یار یہ اسکول میں یہ آدمی کیسے آ جاتا ہے, مطلب کہ اور بھی اتنے اسکول ہیں یہ یہاں پہ کیسے آ جاتا ہے. دوسرا آدمی کہے دروازہ کھول کے, what kind of stupidity is that. اس نے پروسیس نہیں پوچھا کہ دروازہ کھول, جو بھی آئے گا دروازہ کھول کے آئے گا, لیکن سوال یہ ہے کہ وہ یہ دروازہ کھولے گا کیوں. اس کے پاس اتنی یعنی کہ وہ ایک کانسیپٹ ہے نا کہ وہ یہاں پہ کیوں آتا ہے, یہاں پہ کیسے آ جاتا ہے, دروازہ کھول کے آتا ہے. that is not the important part here. تو اصل سوال یہ ہے کہ جب کہ یہ ممکن تھا کہ کچھ بھی نہ ہوتا تو پھر ایسا کیوں ہے کہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. وہ آگے سے کہتا ہے اسپونٹینیس کریشن کی وجہ سے. تو بھائی ویری مچ اگلا سوال اس کا یہ ہے کہ اسپونٹینیس کریشن ہی کیوں ایگزسٹ کرتی ہے اور کیا کیوں اس نے ایگزسٹ کیا. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ کائنات ہمیشہ اپنے آپ کو خود بناتی رہے گی تو that also is out of the spontaneous creation. The question is why. اگر آپ کا جواب یہ ہے کہ gravity, well why does gravity exist, why is there gravity rather than no gravity. سوال تو اپنی جگہ پہ ہے. اس نے دیکھا آگے کہہ دیا نا وائی والا سوال ہی نہ پوچھے ہیں, یہ ناٹ نیسیسری. بلکہ ایک جگہ پر میں اس کا ریفرنس بھی, مگر چونکہ ظاہری بات ہے وسالت بھائی کو بھی موقع دیتے ہیں انشاءاللہ, مگر کیسر بھائی آپ نے بڑا زبردست نقطہ اٹھایا کہ وائی کا سوال تو وہیں رہے گا. اب کمال بات یہ ہے کہ یہی اسٹیفن ہاکنگ ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے متعلق یہ جو سوال پوچھتے ہیں کہ وہ اپنی قدرت کا استعمال کیوں کرتا ہے, ہمیشہ سے کیوں ہے, کیسے ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, یہ کیسے پاسبل ہے, اور اس کو فزیکل دنیا کے مطابق ہم جج کرنے کی ان کو منع کرتے ہوئے وہ چیز نہ کریں. اسٹیفن ہاکنگ نے خود یہ چیز لکھی ہے کہ بگ بینگ سے پہلے پوچھنا کہ کیا ہے کیا تھا از اے میننگ لیس تھنگ, میننگ لیس کوسچن ہے یہ, اس کا کوسچن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہی بات کراؤس نے بھی کہی ہوئی ہے, جو کہ بیسیکلی اس ساری چیز کو آگے بھیجتے ہیں, ان تک فلڈ کرتے ہیں انفارمیشن کو. یہ سمجھ سے باہر ہے کہ آپ کے لوگ خود اس چیز کو مان رہے ہیں کہ وائی کا جواب ان کو ہے نہیں ہے, اور کراؤس کا تو بلنڈر ہی یہ ہے بیسیکلی, جو نتھنگ سے مانتا ہے یونیورس نکل آئی, اس نے اپنی ایک الگ ہی چیز دنیا بنا لی ہوئی ہے. کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا اسپونٹینیس کریشن, اس نے پیش کیا, اس نے پیش کیا ہے پوٹینشلی کوئی چیز ہو سکتی ہے نا اگر, تو اس کو ہونا ہی چاہیے. یہ آرگیومنٹ ہے اس کا. یعنی وہ کہتا ہے کہ اگر یونیورس پوٹینشلی ایگزسٹ کر سکتی ہے نا تو اس کو ایگزسٹ کرنا ہی چاہیے ایز اے تھیوری ہوتی اسپونٹینیس کریشن کی. یعنی مثال کے طور پر دوسرے لفظوں میں پتا ہے کیا کہوں کیسر بھائی, یہ ہے کہ اگر آپ پوٹینشیل ہے نا آپ میں کہ آپ مرڈر کر سکتے ہیں تو آپ کو مرڈر کرنا ہی چاہیے ایز اے تھیوری. چلیں اس پہ بصارت بھائی کا ٹیک لیتے ہیں, پھر میں ایک بات کرنا چاہوں گا یہ جو اس نے آئیڈیا دیا ہے اس پہ. بارک اللہ فیک اخوان. اچھا عامر بھائی آپ کے صدقے جاؤں, میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا, ایگزیکٹلی یہ چیز اپنے پاس کھول کے بیٹھا ہوا تھا. اچھا مزیدار بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بڑا اچھا صحیح ہے, اب میں نے بھی ہٹا دیا, اب آپ رکھیں اس کو سامنے ہی رکھیں اگر رکھنا چاہتے. اچھا اس کے اوپر ایک بڑی آپ لوگوں کی طرف سے بڑا اچھی بات آئی ہے. گرینڈ ڈیزائن کی جب بات کریں نا تو ہاکنگ ایگزیکٹلی ایم تھیوری کو بھی ایک سمجھ لیڈنگ کینڈیڈیٹ کے طور پہ پیش کرتا ہے, اپنا وہ تھیوری آف ایوری تھنگ کا جو ہے وہ پاسا سامنے رکھتا ہے. اچھا اس کو بھی ظاہر کرتے ہیں کہ بھائی تھیوری آف سوری اپنا ایم تھیوری جو ہے اس کو پاس کر کے بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی یہ جو ہے نا یہ چیزیں پاسبل ہو سکتی ہیں, اور آپ نے اسپیسیفکلی اس کا کوٹ دیا کہ یونیورس کین کم فرام نتھنگ, پھر ملٹیورس کی طرف چلے جاتے ہیں فرام ون یونیورس ٹو اندر. مارٹن ریس فزسسٹ بھی ہے, ایتھیسٹ بھی ہے, اور غالباً ان کے اسٹیفن ہاکنگ کے اچھے دوست بھی ہیں. وہ مارٹن ریس ہی آئی تھنک وہ انڈیپینڈنٹ 2011 کے اندر انٹرویو دیتے ہوئے کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں آئی نو اسٹیفن ہاکنگ ویل انف ٹو نو دیٹ ہی ہیز ریڈ ویری لٹل فلاسفی اینڈ ایون لیس تھیولوجی, سو آئی ڈونٹ تھنک وی شوڈ اٹیچ اینی ویٹ ٹو ہز ویو آن گاڈ فرسٹ آف آل. اچھا راجر پینروز
کیسر بھائی نے ذکر کیا راجر پینروز کا، وہ اپنی ایک 2010 کی جسٹن برائڈلی کی ایک پوڈ کاسٹ تھی، اپنی ریڈیو شو تھا، اس کے اندر وہی ایگزیکٹلی یہی بات کرتا ہے. حالانکہ وہ پروپوننٹ ہے کون؟ راجر پینروز، اس کا سمجھ لیں انفینٹ یونیورس کا یا ایٹرنیٹی کہا کا، جاتا ہے، ہاں ایٹرنیٹی کا یا جو بھی کہنا اس کو، تو میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا. تو وہ بھی ایم تھیوری کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ واٹ از ریفرڈ ٹو ایز ایم تھیوری از ناٹ ایون اے تھیوری، انڈیڈ اٹس ہارڈلی سائنس، اٹس اے کلیکشن آف آئیڈیاز، ہوپس، ایسپائریشنز. یعنی کہ یہ ایک سائنٹسٹ ہے جو، اور ہم کوٹیشن کس کی دے رہے ہیں؟ ان کے ائمہ کرام کی کوٹیشن دے رہے ہیں، یعنی کہ آپ کے ائمہ ہیں جن کو آپ امام بنا کے بیٹھے ہیں، یہ ہم گھر سے ایجاد کر کے نہیں لا رہے چیز. وہ اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ جو ایک وہ صبور بھائی بڑی پیاری بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیر از اے ڈفرنٹ بٹوین سائنٹیفک ریسرچ امنگ دی جنرل پیپل، جو ان کو ایک آئیڈیا دیا جاتا ہے کہ یہ سائنس کی جو ہے وہ سائنس فیکٹس دیے جا رہے ہیں، اینڈ دیر از اے ڈفرنٹ انڈرسٹینڈنگ بٹوین دی ایکیڈیمکس ان ایکیڈیمیا، کہ ایکیڈیمیا میں سائنس کے فیکٹس کو یا سائنس کی تھیوریز کو کس طرح دیکھا جاتا ہے، اور پبلک میں اس کی کیا ویلیو ہوتی ہے. So this is some of the points I wanted to add. زبردست زبردست زبردست. لیں جی آگے بڑھیں. اتنا کچھ ہے کیسر بھائی آج ڈسکس کرنے کی. اجازت ہے تو میں ایک دو چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں. جی پلیز. اچھا ایک اور چیز معذرت، کیسر بھائی آپ کی بات کر رہی ہے، کیا نام ہے عامر بھائی، آپ نے اپنی جو پوسٹ ڈیبیٹ انالیسس کی تھی جو رپورٹنگ کے بعد ڈیلیٹ ہو گئی تھی، اس کے اندر آپ نے ڈاکٹر پال ڈیویس کا بھی ذکر کیا تھا. جی بالکل. ہاں وہ ٹیمپل لیکچر ہوئے تھے 1995 کے اندر، آئی تھنک کوئی صاحب تھے جن کا انتقال ہو گیا تھا، انہیں کو ڈیڈیکیٹڈ کیے گئے تھے. ایون کہ وہ لیکچرز ہوتے رہتے ہیں. تو اس کے اندر ایگزیکٹلی پال ڈیوس نے بھی یہ بات کی، انہوں نے کہا دیر وڈ بی نو چوائس اباؤٹ اٹ، آئی تھنک دس از ڈیمونسٹریبلی رانگ، دیر از not a shred of evidence that the universe is logically necessary. This is what he said. زبردست. جی اوور ٹو یو کیسر بھائی. بہترین. جی کیسر بھائی پلیز. جی تھینک یو. میں بس بریفلی 2 پوائنٹس ہیں. ایک تو جو آپ نے بتائی کراؤز کی بات، کہ جو چیز پوٹینشلی ہوتی ہے اس کو ہونا ہی ہونا ہے. well here is the problem. اگر ہم مچ مور فنڈامنٹل لیول پہ جائیں تو اگرچہ اس چیز کا تعلق ایسے نہیں ہے، لیکن بات میں سے کئی اینگلز نکلتے ہیں کہ جو شروڈنگرز کیٹ ایک بڑا مشکل تھاٹ ایکسپیریمنٹ ہے کوانٹم سائنٹسٹ کے لیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بلی ایک ہی وقت میں زندہ بھی ہو اور مردہ بھی ہو؟ بٹ ڈرورنگ فرام دیٹ، اس نے جو تھاٹ ایکسپیریمنٹ اپنا پیش کیا تھا، مختلف اسٹیٹس ہیں نا، ڈیتھ کی اسٹیٹ اور الائیو اسٹیٹ اینڈ سو فورتھ، تو دونوں چیزیں کوانٹم لیول پہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دیر از اے فینومینن آف سپر پوزیشن، کے کوئی ایک سب ایٹامک اینٹی ہے جو ایک وقت میں ایک سے زیادہ جگہ پہ ہو سکتی ہے. اوکے، اس حد تک یہ بات ٹھیک ہے. لیکن یہ جو پوٹینشیل کی بات ہے، میں اس تجربے سے جو میں ڈرا آؤٹ کرنا چاہتا ہوں، لہرا سے کہ وہی بلی ہے لیکن اب ایک ڈفرینٹ تجربہ کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم اس کو کرنٹ ماریں گے بلی کو، تو وہ بلی پوٹینشلی زندہ رہے گی اور وہ بلی پوٹینشلی مر جائے گی. 2 ہی پوٹینشیلس ہیں. جو ڈبیٹ ہے یہ پوٹینشیلٹی ٹو ایکچویلٹی کی ہے، لیکن اگر یہ نیسسری فیکٹ ہے کہ ہر چیز جو پوٹینشلی ہے وہ ایکچویلٹی میں ہوگی، تو یہ بلی پھر پوٹینشلی زندہ بھی رہ سکتی ہے اور پوٹینشلی مر بھی سکتی ہے. تو پھر یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ تھوڑا پلا ہو جائے تو اسی کالی بلی کو گزار بھی دیتی ہے. یہ کس نے کیا ہے؟ یہ جو ہمارے پاس جنتر منتر پڑے ہوئے ہیں. بیوٹیفل ٹائمنگ جناب. کہ اگر ہر پوٹینشیل نے ایکچوئل ہونا ہے تو وہ بلی تو پوٹینشلی اس بجلی کے جھٹکے کے بعد مر بھی سکتی ہے اور زندہ بھی ہو سکتی ہے. سو اب ہم شروڈنگرز کیٹ کو اس باکس کے اندر سے باہر لے کے آ گئے ہیں اینڈ آسک لارنس کراؤز کہ ہاؤ از اٹ ایون پاسبل فار دیٹ کیٹ ٹو بی both alive and dead، کیونکہ دونوں پوٹینشیلز اویلیبل ہیں. اگر آپ یہ کہیں نا کہ ایکچوئل چیز وہی ہوگی جو کبھی پوٹینشیل رہی ہوگی، تو دیٹ از کامن سینس، وہ ایک اور چیز ہے. وہ پوٹینشیل تھی تو ایکچوئل ہوئی نا. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز جو پوٹینشیل ہے وہ ایکچوئل ہوگی، تو ایک وقت میں ایک چیز پوٹینشلی کئی چیزیں ہو سکتی ہیں. پوٹینشلی جو ہوا وہ سو دس از، یعنی کہ آپ ایک کرکٹ میں آپ کھیل رہے ہیں، ایک بیٹسمین نے بڑا اچھا شاٹ کھیلا لیکن وہ ہوا میں چلا گیا، فیلڈر اسے کیچ کر سکتا ہے، لیکن وہ پوٹینشلی کیچ کر سکنے کے ساتھ پوٹینشلی اس کو ڈراپ بھی کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ دونوں ہی پوٹینشیل ہیں تو پھر ایک وقت میں دونوں چیزیں نہیں کر سکتا. دیٹ از اے ہیوجلی پرابلمٹک اسٹیٹمنٹ. دوسری اس میں جو ایک پہلو نکلتا ہے، اور میں اپنے تخیل کے جو اسٹریچ کر کے تانے بانے ادھر ادھر سے میں جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں، کہ ہر وہ چیز جو پوٹینشیل ہے اگر اس نے ایکچوئل ہونا ہے، دین
ون ہیز ٹو آسک اے کوشچن، اور میں اس میں اینسلم کو انووک کر رہا ہوں. جو انٹولوجیکل آرگومنٹ ہے کہ جو چیز میکسیملی گریٹ آپ کی امیجنیشن میں دین اٹ از باؤنڈ ٹو بی ٹرو. تو اس سوال کو اگر اپلائی کریں کہ ڈز گاڈ پوٹینشلی ایگزسٹ اور ناٹ، اف دی آنسر از نو then one has to give a categorical answer as to why not, because یہ ایک knowledge claim ہے. But if the answer is yes, تو یہ knowledge claim تو نہیں ہے اور یہ ایک safe option ہے کہ yes, God can potentially exist. But if Lawrence Krauss is right, then the God necessarily exists, because what potentially exists eventually necessarily exists. زبردست، سپر، ماشاءاللہ، کیا بات. اس نے ہمارے کافی مسئلے حل کر دیے ویسے کراؤس نے، ہے نا؟ یہ انٹرویو دیکھتے ہیں. اب دیکھیں یہ ہوتا ہے بہت بہت عمدہ کیسر بھائی، بریلینٹ ماشاءاللہ جو آپ نے چیز کو رکھا ہے، سپر ماشاءاللہ. اور دیکھیں یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ امانتوں کو ان کے اہل کی طرف لوٹاؤ. اور دیکھیں کہ یہ کیسر بھائی نے اس سے نقطہ پکڑا، میں نے تو کبھی سوچا نہیں تھا اس طرح. یعنی میں ابھی تک اس کو کریٹیسائز کر رہا تھا اس اینگل سے کہ اس نے کتنا بےہودہ آرگیومنٹ دیا کہ کوئی چیز پوٹینشلی کریٹ ہو سکتی ہے لہذا وہ ہوگی ہی. تو میں تو اس کو ایک طرح، مگر دیکھیں کیسر بھائی نے ماشاءاللہ بڑا عمدہ اس میں سے نقطہ نکالا کہ ہم اس بنیاد کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ دیٹس وائی جو گاڈ ہے وہ نیسیسری بینگ ہے، واجب الوجود ہے، اور علت اولا ہے، دا فرسٹ کاز ہے، آئی گیس دا اونلی ریئل کاز ہے. تو یہ پھر اس کے پیچھے کھڑی ہونی چاہیے چیز. زبردستی ماشاءاللہ، بڑی گفتگو ایک خاص علمی پیرائے کے اندر آگے بڑھ رہی ہے، مگر یہاں کود پڑتا ہے ایک ٹوسٹ. ہمیں پتا تھا سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت